السلام علیکم فرینڈز، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ یوٹیوب پہ حاضر ہے ناصر خان۔ شروعات میں ایک شعر سے کروں گا کہ بات نصیب کی ہوتی ہے، وگرنہ ناصر قد میں تو سایہ بھی انسان سے بڑا ہوتا ہے۔ یہ جانتے ہوئے کہ میں نے شعر کو تھوڑا سا چینج کیا ہے، لیکن آج کی بات کرنے کا موضوع ہی یہی ہے، نصیب، کہ ہمارا نصیب کیا ہے، ہمارے نصیب میں سب کچھ ایسا کیوں نہیں ہے جیسا ہم چاہتے ہیں، اور ہمیں نصیب کہاں سے ملتا ہے، اور کیا ہم اپنے نصیب کو بدل سکتے ہیں کہ نہیں۔ یہ ہمارے آج کی بات کرنے کے پیرائے ہوں گے کہ کہاں کہاں کس راستوں پہ چل کے ہم نے باتوں نصیب کے بیچوں کھوج لگا کے چلنا ہے۔ جیسے میں نے پہلے کہا کہ بات نصیب کی ہوتی ہے، وگرنہ ناصر قد میں تو سایہ بھی انسان سے بڑا ہوتا ہے۔ اصل شعر کچھ اور ہے، لیکن جاننے کا یہ ہمیں ضروری ہے جاننا کہ نصیب ہمارا ہے کیا اصل میں، تقدیر یا نصیب۔ جس کہتے ہیں نا، اکثر دعائیں دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے نصیب اچھے کرے، آپ کی تقدیر اچھی کرے، ٹھیک ہے، آپ کو تکلیف نہ ہو کہیں پر بھی، کچھ بھی۔ اکثر لوگ ہیلدی نظر آتے ہیں، لیکن اندرونی طور پہ ان کے بہت زیادہ مسائل ہوتے ہیں۔ لوگ محفلوں میں ہنستے ہیں، تنہائیوں میں روتے ہیں، دکھاوا ہے زندگی کا، اس لیے کہ نصیب اچھے نہیں ہیں۔ اگر انسان کے نصیب اچھا ہو تو جو محفلوں میں ہنستا ہے وہ تنہائی میں بھی ہنسے، خوش ہو۔ لیکن صوفیزم میں یہ چیزیں الگ ہوتی ہیں کہ کچھ لوگ لوگوں کو دکھانے کے لیے ہنستے ہیں اور جا کے اندھیرے میں روتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر معافی مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ان کے جو محفل میں ہنسنے کا سبب ہے اس کو قائم رکھیں۔ تو ایک تو وہ نصیب ہے جو ہم اپنی پیدائش کے ساتھ لے کے آتے ہیں، اسے تقدیر ہم کہتے ہیں۔ یہ ضروری ہے ہماری زندگی میں، کیونکہ اس سے ہماری اٹھان ہوتی ہے۔ ہر شخص منہ میں سونے کا چمچہ لے کے پیدا نہیں ہوتا، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نسل در نسل سونے کے چمچے لے کے پیدا ہو رہے ہوتے ہیں۔ محنت، تھکاوٹ، کام انہوں نے زندگی میں نہیں دیکھا ہوتا، کیونکہ والدین ان کی محنت کرتے ہیں یا جیسے بھی کرتے ہیں، اگر چوری بھی کرتے ہیں تب بھی اس میں محنت لگتی ہے، تو وہ اس کو اکٹھا کرتے ہیں دنیاوی خوشی کے لیے، دنیاوی آسائشوں کے لیے، دنیا کے لیے، اور پھر وہ نسل در نسل وہ چیزیں حکومت میں بدلتی ہیں، محنت مال سے زیادہ ہوتا جاتا ہے۔ لیکن میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ جب بھی انسان کسی کا نصیب مانگے، اللہ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ نصیب اچھا کرے، کہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم میں رکھے، اللہ تعالیٰ کا کرم ہو۔ اگر کسی کا نصیب اچھا نہیں ہے، اس کی دنیا بھی اچھی نہیں ہوگی اور اس کی آخرت بھی تو آف کورس اچھی نہیں ہوگی۔ لیکن جس شخص پہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہو، بھلے وہ دنیا میں غربت کی زندگی کیوں نہ گزار رہا ہو، ایک وقت کا کھانا کیوں نہ کھا رہا ہو، اور جب اللہ تعالیٰ کا کرم ہو اس شخص پہ، تو وہ خوش رہے گا، ہیلدی رہے گا، خوشنودگی کے ساتھ خوشحالی اس کی زندگی میں ہوگی، وہ مایوس نہیں ہوگا، اس میں ڈپریشن نہیں ہوگا۔ جب بھی کوئی اس کے پاس ایک نوالا مانگنے کو آئے گا، وہی نوالا جو وہ دے گا، وہ کھا رہا، جو اس کے لیے مہیا ہوگا، جو ایک روٹی وہ کھا رہا ہے وہ دے دے گا، کیونکہ وہ اندر سے پورا ہوگا، اس کا نصیب بھرا ہوتا ہے۔ تو پھر اس قسم کے لوگ کے لیے اللہ تعالیٰ خوشخبری سناتا ہے کہ وہ لوگ اللہ کے مہمان ہوں گے، کہ جو انسانوں کی مدد کرتے ہیں، جو ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں، جو غربت میں رہ کر بھی، پرسان حال رہ کر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، تو وہ نصیب کے دھنی ہوتے ہیں۔
وہی دنی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جب ایک جنگ کے لیے مال اکٹھا کیا گیا تو حضرت عمر اپنا حضرت عثمان بہت زیادہ سامان لے کے آئے. حضرت عمر اپنے گھر کا آدھا سامان لے کے آ گئے، اپنے پاس جو کچھ بھی تھا. حضرت ابوبکر اپنا سب کچھ لے کے آ گئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ابوبکر گھر کے والوں کے لیے کچھ چھوڑ کے آئے ہو کہ سب کچھ لے آئے ہو؟ تو نے کہا میں گھر والوں کے لیے چھوڑ کے آیا ہوں، بہت کچھ چھوڑ کے آیا ہوں. تو پوچھا کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ تو جواب ملا کہ اللہ اور اللہ کا نام چھوڑ کے آیا ہوں. یہ وہ نصیب کی بات ہے جو ہر انسان کو سمجھ نہیں آتی. آج ہم لوگوں کے پاس ڈھیر سارے پیسے ہوتے ہیں، ڈھیر سارا مال و دولت ہوتی ہے. جب نصیب کی کمی ہو تو زندگی میں سے خوشحالیاں نکل جاتی ہیں، نفرتیں بھر جاتی ہیں. ہمارے پیسوں میں برکت نہیں رہتی جب نصیب میں کمی ہو تو. ہم سوچتے کچھ ہیں، ہو کچھ جاتا ہے. ہم کرتے کچھ ہیں، نتیجہ کچھ نکل آتا ہے. کسی بھی چیز میں ہاتھ ڈالتے ہیں وہ نقصان کا باعث بنتی ہے. اگر ہمارے پیسے سے، ہمارے عمل سے دوسرے انسانوں کی مدد ہو رہی ہے، دوسرے انسانوں کو فائدہ ہو رہا ہے، آپ کو نقصان نہیں ہو رہا، تو میرے نظر میں تو یہ نصیب ہے. یہ ایک نصیب ہے جو اٹل حقیقت ہے، جس کو ہم چینج نہیں کر سکتے یا کرنا نہیں چاہتے. لیکن ایک اور چیز ہے، دوسرا ایک وہ نصیب ہے جو انسان خود بناتا ہے. ایک شخص جو غربت میں پیدا ہوا، کیونکہ غریبی خود بہت بڑا امتحان لیتی ہے. اگر وہ شخص غربت میں پیدا ہوا اور محنت کر کے یا بغیر سوچے سمجھے وہ غریب ہی مر گیا تو پھر تو پرابلم ہے سوچ میں، تو وہ نصیب نہیں ہے. لیکن اگر شخص سے غریب پیدا ہوا، محنت کی، پڑھائی لکھائی کی، اس نے مزدوری بھی کی، اور ساتھ ساتھ وہ جو اس کے آباء و اجداد تھے اس سے تھوڑا سا اوپر کو چلا گیا، تو وہ اس شخص نے اپنا نصیب بنایا. یہ کہتے ہیں ایک نصیب بنانا، کہ جس چیز میں وہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جس چیز میں ہاتھ ڈالتے ہیں وہ سونا ہو جاتی ہے. ایک محاورہ ہے، کہاوت ہے کہ جو بھی کام کرتے ہیں وہ سپر ڈوپر ہٹ ہو جاتا ہے. تو یہ دیکھیں، اگر آپ قسمت کے دنی ہیں، نصیب کے بادشاہ ہیں، تو پھر تو بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر آپ نہیں ہیں، آپ غریب ہیں، آپ کسی بھی چیز کے دیار غیر میں ہیں، ساری چیزیں ٹرائی کرتے ہیں لیکن نہیں ہوتا، تو پھر دیکھیں دعاؤں پہ بہت زیادہ زور رکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اگر دے کے آزماتا ہے، لے کے آزماتا ہے تو دے کے بھی آزماتا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دے دے، آپ اس بات پہ اترانا شروع کر دیں کہ میری اپنی محنت کا ہے. تو یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں زندگی میں ایک اس انسان کی جو نصیب والا ہوتا ہے. اگر نصیب والا ہے تو حضرت ایوب علیہ السلام جو ہمارے پیارے نبی تھے، صبر ایوب ان کا مشہور ہے. ان کے پاس مال و دولت، اولاد کی کوئی کمی نہیں تھی. پھر شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ یہ تو تکلیف میں ہو، تو تب پتہ چلے گا کہ یہ کتنا شکر گزار ہے، کتنا نصیب والا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان پہ امتحان ڈال دیا. وہ امتحان میں آئے اور اس کو پاس کیا، اس میں کامیاب ہوئے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو خوشخبری دی کہ ان کا نصیب اچھا تھا، کہ وہ نصیب کے بادشاہ ہیں، پیغمبر ہیں اللہ تعالیٰ کے. تو یہ چیزیں امتحانوں بھی نصیب والوں پہ آتے ہیں، بلیورز پہ آتے ہیں. جو بلیو ہی نہیں کرتے تو وہ امتحانوں کا ان کو تو پتہ ہی نہیں چلتا. اس سے پہلے ویڈیو کا ٹائم بہت زیادہ ہوتا جا رہا ہے. اس سے پہلے کہ ختم ہو جائے، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اگلی ویڈیو میں ضرور حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اجازت دیں، اور آپ سے ریکویسٹ کرنی تھی کہ نیکسٹ ویڈیو تک انتظار کیجیے. ویڈیو اچھی لگے تو کومنٹ میں بتائیں، فرینڈس کے ساتھ شیئر کریں. اگر میری بولنے میں آپ کو آواز کم لگے، زیادہ لگے، تو پلیز کومنٹ میں فیڈ بیک دیا کریں
اس سے اچھا تاثر ہوتا ہے اور انسان امپروو کر سکتا ہے ایک دوسرے سے سن کے، ایک دوسرے سے بات کر کے. اور پلیز اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کریں، سبسکرائب کر لیں چینل کو، تاکہ نئی ویڈیو جیسے ہی اپلوڈ کروں اب تک نوٹیفیکیشن آ سکے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.